ہیمرائڈز جو ہوتے ہیں ان کو بواسیر بھی کہتے ہیں اور پائلز بھی۔ اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہمارے بڑے پخانے والی جو جگہ ہوتی ہے اس کی جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں ان میں خون زیادہ بھر جاتا ہے اور وہ سوج جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہمارا پھر کوئی بھی ہم سخت پخانہ کرتے ہیں وہ رگڑ کھاتا ہے اس کی دیواروں کے ساتھ، تو اس کی جو سوجی ہوئی نالیاں ہوتی ہیں ادھر سے پھر خون آتا ہے۔ یہ وجہ ہوتی ہے کہ خون آنے کی۔ اس کے اندر جو بڑے پیشاب والی جو نالی ہوتی ہے، یہ جو بڑے پیشاب والی نالی ہے یہ والی، اس کو میں آپ کو بڑا کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ والی جو نالی ہے اس کے اندر سے جو خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے ادھر ہماری خون کی نالیاں آ رہی ہوتی ہیں جو اس کو سپلائی کرتی ہیں۔ جب یہ پھول جاتی ہیں تو اس کے اندر سے پھر خون آتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، وہ آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ ہمارا منہ کا حصہ ہے، یہ ہماری اوپر والی خوراک کی نالی ہے جس کو ہم ایسوفیگس کہتے ہیں، اور یہ معدہ ہے جس کو ہم اسٹمک کہتے ہیں۔ یہ چھوٹی آنت ہے اور یہ بڑی آنت ہے۔ اور یہ علاج ہے۔ اس کا جو آخری حصہ ہوتا ہے نا، ہماری خوراک کی نالی کا آخری حصہ، ادھر کی اس کی جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں نا بواسیر کے اندر، وہ سوج جاتی ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سوجتی ہیں تو پھر ان کے اندر خون کا جو آپ رگڑ کھاتا ہے تو پھر جو سخت پخانہ ہوتا ہے، قبض ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر جو خون آتا ہے اس کو بواسیر کہتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ وجوہات یہ ہے کہ اگر پخانہ کرتے ہوئے بہت زیادہ دیر تک آپ بیٹھیں گے، اس کی وجہ سے جو ہمارا یہ والا جو حصہ ہے، اگر آپ یہ دیکھیں، یہ جو حصہ ہے یہ والا، یہ جو اس کی یہ نالی ہیں، یہ دیکھیں سوج گئی ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ اب بہت زیادہ دیر بیٹھنے کی وجہ سے یہ سوج جائیں گی اور ان میں سے پھر خون آئے گا یا باہر نکل آئیں گی۔ اور اس کی اور یہ جو وجوہات ہوتی ہیں، بہت زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا یا بہت زیادہ زور لگانا کہ پریشر پڑے آپ کے نیچے والے پخانے والے حصے پر، یہ وجہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ آپ کے صرف پکانے کی وجہ سے بیٹھے رہنا نہیں، ویسے بہت زیادہ آفس میں یا ادھر ادھر یا ڈرائیور جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، یہ وجہ ہے۔ اور ایک تو موٹاپا ہے، اوبیسٹی یعنی اوور ویٹ کا ہو جانا، اس کی وجہ سے بھی یہ پھر ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پریگنینسی کے اندر بھی ہو جاتا ہے، جب حمل وغیرہ ہوتا ہے یا کوئی ٹراما ہوا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا ہے یا کوئی بڑی سرجری ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں۔ یا آپ کی خوراک ایسی ہے کہ آپ کی خوراک کے اندر فائبر ہی نہیں ہے، سبزیاں وغیرہ کا استعمال بہت زیادہ کم ہے، سبزیاں استعمال نہیں کر رہے اور جنک فوڈ استعمال کر رہے ہیں پانی کی کمی کی وجہ سے، یا آپ کے جو خوراک کی نالی ہے اس میں بہت زیادہ موشن آپ کو لگے رہتے ہیں یا قبض ہوئی رہتی ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جن کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ وزن اٹھاتے ہیں، وزن اٹھانے کی وجہ سے بھی یہ بواسیر ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ آرٹیریل سپلائی ہے، یہ جا رہی ہیں، یہ خون کی نالیاں ہیں جو یہ ہماری بڑی آنت کو سپلائی کر رہی ہیں۔ اگر یہ پھول جائیں گی پھر ان کی وجہ سے پھر بلیڈنگ ہوگی۔ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں ہیمرائڈس کی، جن میں ایک ہوتے ہیں اندرونی ہمارے حصے پہ، یعنی یہ جو اس طرف ہوتے ہیں، یہ ہماری یہ بڑی آنت، یہ سب سے جو آخری والی آنت ہے وہ یہ ہے، وہ ادھر ہوتے ہیں۔ اور بیرونی بھی ہوتے ہیں، بیرونی کے حصے پہ، یعنی ایک کچھ ہوتے ہیں انٹرنل، کچھ ہوتے ہیں ایکسٹرنل۔ جو انٹرنل ہوتے ہیں اس کے اندر سے خون آتا ہے
اور اتنا زیادہ درد نہیں ہوتا، خون آتا ہے اور وہ باہر آ جاتے ہیں۔ ان کی 4 گریڈز ہوتے ہیں جو انٹرنل ہیمرائڈز ہیں۔ یہ 4 گریڈز میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جو پہلا گریڈ ہوتا ہے، یعنی جب آپ کو بواسیر شروع یا صرف خون آتا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہوتا، جو مسا سا ہوتا ہے وہ نہ باہر آتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، بس خون آتا ہے۔ دوسرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو مسا سا ہوتا ہے، یہ والا جو مسا ہے، ایک تو یہ باہر بھی آتا ہے اور آپ کو پھر خون بھی آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ جو باہر آتا ہے دوسرے جو ڈگری ہے اس کی، لیکن خود بخود اندر بھی چلا جاتا ہے۔ اور جو اس کی تھرڈ ہوتی ہے اس کے اندر جو یہ والا مسا ہے وہ باہر آتا ہے، لیکن آپ کو انگلی کے ذریعے اندر کرنا پڑتا ہے۔ اور جو چوتھی ہوتی ہے اس کے اندر جو یہ والا جو مسا ہے آپ کا، یہ باہر تو آتا ہے لیکن خود بخود نہ اندر جاتا ہے نہ انگلی کرنے سے اندر جاتا ہے، بلکہ وہ سخت ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر آپ کو آپریشن کروانا پڑتا ہے۔ پہلے جو 3 ڈگریز ہیں پھر بھی ان کو آپ کی جو زندگی کے روزمرہ کے معاملات ہیں ان کو بہتر کر کے، یعنی اپنی خوراک کو بہتر کر کے وہ صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن جو فورتھ ہے اس کے اندر جو سرجری کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ جو آخری، یہ جو ہماری خوراک کی نالی کا حصہ ہے، جو اب ان پہ اس کی جو نسیں ہوتی ہیں خون کی، اس پہ پریشر پڑتا ہے تو بہت زیادہ ایسے پھول جاتی ہیں، بہت زیادہ پھول کے پھر جب ان کے اوپر آپ کو قبض ہوتی ہے، کانسٹیپیشن، اوپر سے جب پخانہ آتا ہے پھر لگتا ہے تو ان میں سے خون آنے لگ جاتا ہے۔ خون جو باہر والے ہوتے ہیں نا، یہ انٹرنل، اس کے تو 4 ٹائپس ہیں، 4 گریڈز ہیں، لیکن یہ جو باہر والے ہیں ان کے ان میں درد ہوتا ہے، جب بھی یہ ہوں گے تو ان کے اندر درد ہوگا۔ یہ تو تھی اس کی وجوہات کے بواسیر جو خون آتا ہے بڑے پخانے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کے کتنی ٹائپس ہیں، یہ میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ لیکن نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ بواسیر کا علاج ہم روزمرہ کی زندگی میں کیا چیزیں استعمال کریں کہ اس کا علاج ہو سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔